اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی تو میں ایک مسجد میں گیا، لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار استغفر اللہ پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا، اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ تو اس نے کہا، میں اللہ تعالی عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کیسے انعامات سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو جی ہاں، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ ایک بوڑھی عورت کے گھر جا کر اس کے گھر جھاڑو لگاتے، صفائی کا اہتمام کرتے۔ پانی گھڑوں میں بھر کر، مٹی کے گھڑوں کا دور تھا، بھر کر آ جاتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف لے جاتا کہ میں جا کر، بوڑھی عورت ہے، نابینی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، کام کاج کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس کے گھر جاتا پہلے سے صفائی ستھرائی ہو چکی ہوتی، بوڑھی کو ناشتہ بھی کرا دیا جاتا اور گھر کے کام کاج بھی پہلے سے ہو چکے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھی اماں سے پوچھا، اے اماں، کون ہے تمہارا رفیق جو تمہارے گھر کے کام کاج کر جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں تو نہیں جانتی، روزانہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں
کراتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں اس کھوج میں پڑ گیا کہ میں دیکھوں گا کہ وہ کون سی بزرگ شخصیت ہے، وہ کون اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے جو اتنے بڑے کام کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور چھپ چھپ کر دیکھنے لگا کہ آج میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میری سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی۔ بوڑھی عورت کے گھر میں کام کرنے والا، جھاڑو لگانے والا، بوڑھی کو ناشتہ کرانے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، اور جو اس گھر میں آتے اور اس عورت کی خدمت کرتے۔ تو گویا پتہ چلا انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے خدمت خلق میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بڑے مقامات سے نواز دیتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھیر رہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرما رہے تھے۔ تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے، بس جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے، جہاد والے کو باب الجہاد سے، روزے دار کو باب الریان سے، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو جنت کے تمام دروازوں سے بھی جو ہے اکراماً بلایا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا ہاں ہاں مجھے امید ہے کہ ایک واحد تو ابو بکر ہی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، آج کے اسلامی واقعات سے آپ کا ضرور ایمان جو ہے وہ تازہ ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔